یہ ادارہ انسانی زبان کو نئی سرشت یعنی AI میں لانے کے لیے بنایا. پوری دنیا میں تو اب مصنوعی ذہانت انقلاب لا رہی ہے. پنجابی زبان پر، پشتو پر، بلوچی پر اس طرح سے کوئی پیٹرن، کوئی آرگنائز، کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں تھا. پنجابی میں 2 ٹرانسلیشنس ہمارے پاس ہے، ایک شکیل طاہری صاحب کی جو ابھی ریسنٹلی، اور دوسری جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے ارش صاحب کی بنی ہوئی تھی، کرتار سنگھ ارش صاحب کی. سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں ہم ایک انسٹیٹیوٹ میں آئے ہیں جس کا نام عبد الماجد بھرگڑی انسٹیٹیوٹ آف لینگویج انجینئرنگ ہے. یہ ادارہ سندھ کے محکمہ ثقافت کے زیر اہتمام قائم کیا گیا ہے، جو 2021 سے جو ہے وہ کام کر رہا ہے. یہ جو دنیا کی جدید کمپیوٹنگ سسٹم ہے اس میں سندھی زبان کو متعارف کرانے، اس میں شامل کرنے کے لیے یہ بنایا گیا ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اسی ادارے کے ڈائریکٹر عمر فیاض برڑو صاحب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ادارہ کرتا کیا ہے. عمر صاحب، بہت شکریہ آپ نے ساگا ڈیجیٹل کو ٹائم دیا. مجھے بتائیں یہ لینگویج انجینئرنگ ہے کیا؟ ہاں، یہ لینگویج انجینئرنگ یوں ہے کہ جیسے ہمارے الفاظ ہیں، انسانی زبان کے الفاظ ہیں، تو ان کے بھی ایک قوانین ہیں، ان کو بھی ایک سرشتے میں لایا جا سکتا ہے کہ یہ آواز کیوں پیدا ہوئی، یہ الفاظ کیوں بولے جا رہے ہیں، کیسے بولے جا رہے ہیں، ہر لفظ کی کیا معنی ہے اور اس کو کس طرح سے ادا کیا جائے. تو جب تک تو کتاب تھا تو وہ ہم لکھائی کرتے تھے، لیکن جب سے یہ کمپیوٹر آیا، اسکرین آیا، یہاں لینگویج کو پروسیس ہوا ہے، ایک مشین نے جب انسانی زبان کو بولنا شروع کیا یا انسانی زبان کو لکھنا شروع کیا، تو اس سسٹم کو لانے کے لیے انجینئرنگ کی ضرورت پڑتی ہے. پھر انسانی زبان جب کمپیوٹر پر آئے اور کمپیوٹر اس کو اپنے رشتوں میں پروسیس کرے، اس کو عمل میں لائے اور پھر اپنے جواب طے کرے، تو سارے سرشت کو انجینئرنگ کہتے ہیں، کمپیوٹیشنل انجینئرنگ. لیکن جب زبان کے خاص آتی ہے اور اس زبان کو اگر پروسیس کرتے ہیں تو اس کو لینگویج انجینئرنگ کہا جاتا ہے. یہ ابھی ہم نے دیکھا بھی، یہ آپ کی عمارت بڑی انوائرمنٹ فرینڈلی ہے، بڑی کھلی ڈلی اور کلر اسکیم اس کے پیچھے کیا یعنی تھیم ہے، کیا آئیڈیا تھا؟ یہ اصل میں کیا ہے کہ یہ گورنمنٹ آف سندھ کا جو ثقافت ڈپارٹمنٹ ہے، محکمہ ثقافت، اس کے ہاں یہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول پر یہ کام کر رہی ہے. اب یہ ہے کہ اس کی جو کلر تھیم ہے، ویسے تو ریڈ برکس ہماری پرانے سندھو تہذیب کی پرانی جو وہ اینٹ تھی جو پکی ہوئی تھی، لیکن اندر جو کلر ہے اس کا بلوئش ہے، جو کہ انڈیگو سے، جو ایک پودا تھا، نیر جیسے عام طور پر کہتا ہے. اور یہ سندھ کی پرانی جو ایکسپورٹ تھی، موہنجو دڑو یا سندھ ورکی کے جو پرانے تھے ہزارہ برس سے، تو یہاں کے لوگ اس پودوں کو کاشت کرتے تھے، انہیں پروسیس کر کے اس سے کلر نکالے جاتے. وہ جو اجرک میں بھی ہے، ایگزیکٹلی وہ اجرک میں بھی ہے جو نیر. جی. تو اس نیر کو انگریزی میں کہتے ہیں انڈیگو. اگر آپ غور کریں تو یہ انڈیگو بھی در حقیقت انڈگو، انڈجو، سندھ جو، یعنی وہ باہر کے ممالک میں یہی لوگ کہتے تھے کہ یہ ہے. تو اس کلر تھیم اور یہ سارا کچھ اس سندھ سے، اس کے اندر لوگوں میں موہنجو دڑو کا ایک سمبل بھی ہے، اور سمبل کے اندر بائنری کا کوڈ رکھا ہوا ہے جو اے کے ساتھ منسلک ہے. یعنی یہ ادارہ انسانی زبان کو نئی سرشت یعنی AI میں لانے کے لیے بنایا. مجھے بتائیے، آپ جو AI پہ کام کر رہا ہے، تو اس وقت اس ادارے کی جانب سے سندھی زبان کے AI پہ کیا کیا ہوا ہے؟ ہمارے لیے تو سب سے بڑا اس وقت پرابلم تھا جب یہ 2021 میں یہ ادارہ قابل عمل میں آیا، تو ہمارے پاس سب سے تھا کہ ہماری سندھی زبان ہے اسے AI فرینڈلی کیسے کیا جائے، کیونکہ پوری دنیا میں تو اب مصنوعی ذہانت انقلاب لا رہی ہے. دنیا کا آخر کون سا شعبہ ہے جہاں پر AI نہیں ہے؟ AI ہی ہے جو پوری دنیا کی سرشت کو بدل رہی ہے. بڑی بڑی ڈپارٹمنٹ، بڑی بڑی گورنمنٹس میں AI آ گئی ہے. تو یہ ایک خدشہ تھا جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے کہ وہ زبانیں مستقبل میں راج کریں گی جو AI فرینڈلی ہوں گی، جنہیں AI اپنی سرشت میں لا چکا ہوگا. تو سندھی زبان کو ہم نے دیکھا تھا کہ گورنمنٹ آف سندھ کا ایک بڑا خوبصورت سا انیشیٹو تھا، کیونکہ ہمارے پورے پاکستان میں پنجابی زبان پر، پشتو پر، بلوچی پر اس طرح سے کوئی پیٹرن، کوئی آرگنائز، کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں تھا. گورنمنٹ آف سندھ نے بنا کر کے تو یہ رکھ دیا. تو اب یہ ہمارے پاس تھا کہ ہم سندھی زبان کے وہ جو الفاظ تھے، سندھی زبان کا جو کلاسیکل ادب تھا، وہ ہم AI کو کس طرح سے پڑھا سکیں. چند ہی دن پہلے حنیف صاحب کا بھی ایک ویڈیو لا گیا تھا جس میں حنیف صاحب نے کہا تھا کہ AI نے دنیا کے بڑے بڑے مفکرین یا بڑے بڑے شعراء کو پڑھا رکھا ہے، لیکن نہیں پڑھا تو شاہ عبد اللطیف کو نہیں پڑھا.
بڑی بات اس نے خوبصورت کی تھی. تو ہم نے شروع میں ہم نے شاہ عبداللطیف بھٹائی جو کہ ہمارا کلاسیکل یوں سمجھیں کہ سندھی ادب کا ایک ستارہ کیا مہتاب آفتاب، اس کے رسالوں کو اور آج سے 350 برس پرانی جو روایات تھی اس کو، اس کے ساتھ جو ویلیوز تھے ان الفاظ پر جو مشتمل تھے، جو آلموسٹ اس وقت قریباً 118 ملین کے ٹوکن پر مشتمل ہو گیا ہے. یہ جو ٹوکن مطلب کہ آپ کے جو سندھی زبان ایک تو بہت ہی مشکل زبان اپنی جگہ پر ہے، اور اس کے پھر لہجے اور پھر الفاظ کی ادائیگی، تو یہ آپ اس کی ادائیگی کو ٹوکن کہہ رہے ہیں؟ ٹوکن سے مراد ایک لفظ ہے، یوں سمجھیں کہ ایک لفظ ہے. جیسے سندھی میں اب یہ ہے کہ اردو جو بھی بولی جائے تو اردو میں آخری جو حرف ہوتا ہے ہر لفظ کا وہ ساکن ہوتا ہے، لیکن سندھی زبان کا آخری لفظ متحرک ہوتا ہے. جیسے خود ہے پاکستان، تو جب ہم اردو میں کہیں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے پاکستان، لیکن اگر سندھی کوئی کہے گا نا تو کہے گا پاکستان، میں پاکستان، ماں پاکستان، نو نے. امر صاحب پاکستان میں ہے، یعنی اب حرف جر بھی بتا رہا ہے. تو ایک یہ ٹوکن ہے، یہ ٹوکن کہلاتا ہے. تو یہ کتنے بنائے آپ نے کیا بتایا؟ 118 ملین سے پاس کر گئے ہیں ہم لوگ سندھی کے. لیکن یہ بھی میں بتاتا چلوں، یہ 118 بھی ابھی یوں سمجھیں کہ جیسے ایک چوتھائی تک بھی نہیں پہنچے ہیں، اور وہ سارے کمپلیٹ کرنے ہیں آپ نے؟ کرنی ہے، تاکہ یہ جو سندھی جب بولی جائے، اکثر ہمارے لوگ کہتے ہیں، ہمارے دوست کہتے ہیں کہ سندھی زبان ابھی تک وہ آواز پہ نہیں آئی. آواز بنانے کے لیے اور مشین کو آواز نکالنے کے لیے ہی ٹوکن بنائے جا رہے ہیں، کیونکہ خالی لفظ نہیں ہو رہا، پھر اس کے ساتھ آواز بھی اس میں ڈالی جا رہی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، تو بھٹائی پیڈیا کی شکل میں ہم نے شاہ عبداللطیف بھٹائی کو اے آئی کے تھرو 230 زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ میں اس وقت ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ دنیا کے 8 ممالک نے اپنی سفارتی ویب سائٹس پر بھٹائی پیڈیا کے لنکس رکھے ہوئے ہیں کہ جنوبی ایشیا کے لٹریچر کو اگر دیکھنا ہے تو یہاں پر بھٹائی پیڈیا کے تھرو آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ کا ایک سلسلہ ہم نے ساگا کے پلیٹ فارم پر بھی اٹھایا ہے، جس کو ہم نے بھٹائی ساگا کا نام دیا ہے، جس میں بھٹائی کی جو شاعری ہے اس شاعری کو اردو، سندھی اور انگریزی زبانوں میں، اور اس پر ایک ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ شاہ کے سروں میں سے کتنی ویڈیوز اب تک بن چکی ہیں؟ سر اس وقت تک ہم 300 کے قریب پہنچے ہیں، لیکن 4700 ابیات ہیں ٹوٹل جو ہم تک یوں سمجھے کہ مستند شکل میں ملے، اور ہم ایک ایک کو بنا رہے ہیں. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ویڈیو بنانے کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ میں اس کریکٹر کو جب موو کراتے ہیں تو ہمیں ایک ایک فریم کو اچھی طرح سے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ فریم، فرض کریں میں سسوئی کو میں اگر اسکیچائز کر رہا ہوں تو ہمارے یہ جو انجینئرس بیٹھے ہیں اے آئی کے، وہ کلچرلی بھی اس کو دکھاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سسوئی دکھائی جا رہی ہے ڈچ عورت ہو یا رشین عورت ہو، سسوئی کو یہاں کا دکھانے کے لیے پوری فریمنگ جو ہوتی ہے وہ ایک پیور ایک فیبریکیشن ہوتی ہے جو اے آئی کی ہوتی ہے. اس وقت تک ہم نے 300+ ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، لیکن یہ ہر دوسرے تیسرے دن بنتی اور ہم پوری ماسس کے لیے رکھتے جا رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ یہ کریڈٹ بھی دیں کہ جو شاہ کی شاعری تھی جو آپ یوز کر رہے ہیں اس کو اردو یا انگریزی میں کس نے ٹرانسلیٹ کیا تھا؟ اس وقت تک اردو میں ہمارے پاس جو مستند وہ شیخ ایاز صاحب کی ٹرانسلیشن موجود ہے اور آغا سلیم صاحب کی ٹرانسلیشن موجود ہے. پنجابی میں 2 ٹرانسلیشنس ہمارے پاس ہے، شکیل طاہری صاحب کی جو ابھی ریسنٹلی، اور دوسری جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے ارش صاحب کی بنی ہوئی تھی، کرتار سنگھ ارش صاحب کی تھی، وہ پنجابی کی تھی. فارسی میں جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہے ٹرانسلیشن نیاز ہمایونی صاحب کی ہے. انگریزی کی ٹرانسلیشن جو ہم استعمال کریں ہیں وہ محمد یعقوب صاحب کی ٹرانسلیشن ہے. اس کے ساتھ میں ہمیں ایلسا قاضی صاحبہ کی بھی ٹرانسلیشن ہے، امینہ خمیسانی کی بھی ہے. آغا سلیم کے ساتھ جن لوگوں نے جیسے اپنا دوستہ ناگپال صاحب جنہوں نے کام کیا تھا ساتھ میں، اس کی بھی ٹرانسلیشن پڑی ہوئی ہے. لیکن ایک چیز وہ بتائیں کہ اس ادارے میں ایک بالکل نئی ٹرانسلیشن بھی بنی تھی جو ہم نے اے آئی کو ٹرین کرانے کے لیے کیا تھا. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ نئی ٹرانسلیشن بنانے کی آخر ضرورت کیا؟ ہاں، جب اتنی ہے پہلے سے. جی ہاں. اب یہ ہے کہ جو نئی انسانی ٹرانسلیشن وہ ایک انسان کو سمجھنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ مشین کو سمجھانے جا رہے ہیں، جیسے ایک کوڈ سوئچنگ ہوتی ہے، تو مشین کو سندھی زبان کی لوک دانش جو ہماری شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام میں، اس کو سمجھانے کے لیے سمپلیفائی ٹرانسلیشن کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے اللہ سائیں کا تصور دیا جاتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کا تصور دیا جاتا ہے، جام تماچی کا ہے،
मशीन को कैसे पता कि जाम तमाची कौन था, उसके साथ एग्जिस्टेंशियल इशू क्या था कि वो अपनी महला छोड़ करके कींझर के किनारे पर आकर के मच्छरों के साथ रह रहा है। तो वो एक होता है ना, तो वो सारी की सारी कोड स्विचिंग के लिए हमने एक बिल्कुल यूनिक किस्म की और नावल बेस पर हमने एक दूसरी ट्रांसलेशन यहाँ पर डेवलप की थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसी इदारे में हुई थी। अमर साहब, आप एक बहुत बड़े इदारे के डायरेक्टर भी हैं, मुझे बताएं, पंजाब के हमारे दोस्त कहते हैं कि हमारी पंजाबी को बहुत खतरात है, हम घर में बात नहीं करते, अखबारात नहीं हैं, टीवी चैनल्स नहीं हैं, सिंधी की क्या सूरत हाल है? मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं सिंधी ज़ुबान के लिए कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखता हूँ। जो सूरत हाल है, जो सूरत हाल है उसमें मतलब मैं सीधे मेरे पास दलाइल है कि सिंधी ज़ुबान को वो ख़तरा नहीं है। अगर इंडिविजुअली कोई ख़तरा महसूस कराए तो वो अपने घर में देखे कि क्या उन्होंने बच्चों को सिंधी ज़ुबान पढ़ाई है, वो उसके लिए उसके घर में ख़तरा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो बड़े कैनवास पर सिंधी ज़ुबान को ख़तरा नहीं है। और बाय द वे यहाँ पर ही हमने एजुकिड प्रोजेक्ट पर हमारा अब ऑलमोस्ट काम फिनिश होने जा रहा है। वो इंशाल्लाह ताला फरवरी में वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो इस मुल्क में नहीं रह रहे हैं, उनके लिए, और वो बच्चे जिनको कुछ नहीं पता सिंधी हुरूफ के बारे में। तो वो eduKid.sindh.ai के प्लेटफार्म पर हमने एजुकिड यानी बच्चा, वो हमने रखा है कि वेरी मच, यानी ये है कि बुनियाद से लेकर के प्राइमरी कम अज़ कम बच्चे को अरबिक परसों सिखाई भी जाए, बोलना भी समझा जाए, और अशकाल और वीडियो की शक्ल में बच्चे को पढ़ाने के लिए किया जाए। ये आपका ऑनलाइन मौजूद है? ये इस वक्त है, इस वक्त भी मौजूद है, लेकिन इस पर काम हो रहा है, अभी काम चल रहा है? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, मुझे बताएं कि एक तो आपने ये बताया कि सिंधी ज़बान को कोई ख़तरात नहीं है, मगर डिजिटल अगर हम देखें एज में, तो सिंधी ज़बान जो का इंटरनेशनली या डिजिटल या AI में इस वक्त क्या स्टेटस है? मेरा ख्याल है कि सिंधी ज़ुबान को दूसरी ज़ुबानों के साथ जब मैं कंपेयर करूं तो पाकिस्तान में जो मौजूद है इस वक्त दूसरी ज़ुबान है उर्दू के साथ, क्योंकि उर्दू हमारी रियासत की, हमारी कौमी ज़ुबान पाकिस्तान की। लेकिन अगर उसी को सामने रख कर के अगर देखें तो जो बुनियादी कलीदी ज़ुबान है वो पश्तो है, पंजाबी, सिंधी, बलोची, सराइकी। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त पश्तो के मुकाबले में, पश्तो को भी देखें कि अगर ये टेक्निकल अगर एड है तो वो अफ़गानिस्तान की वजह से, क्योंकि अफ़गानिस्तान की स्टेट लैंग्वेज पश्तो और दर्री है। उन ज़ुबानों के अगर देखा जाए तो सिंधी इस वक्त बहुत आगे है। अच्छा, सिंधी के कद काठ पर इस वक्त पूरी दुनिया में जितने बोलने वाले हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सिंधी ज़ुबान जितनी AI फ्रेंडली है, इस केडर में जो दूसरी ज़ुबानें शायद इतनी नहीं। अच्छा जी, मुझे नहीं लग रहा। अच्छा, मैंने अभी एक सुना भी था कि आपके इदारे का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ भी कोई इलाक़ हुआ है, वो क्या है? अच्छा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि पूरी दुनिया को एक डेटावर्स फराहम कर रहा है। आपको मैं बताता चलूँ कि वो जो नेटवर्किंग है, वर्ड नेट है, वो भी हार्वर्ड से इनिशिएट हुआ था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का डेटावर्स सिस्टम है जो कि पूरी दुनिया की ज़ुबानों के जो रिसोर्सेज हैं वो अपने पास होस्ट करता है और पूरी दुनिया को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। तो हमारे उनके साथ मुसलसल बातचीत चल रही थी कि हमारी सिंधी ज़ुबान ये है, वो है। तो वो जब उनने इस बात की सेंसिटिविटी का पता चल गया, नाज़ुकियत का पता चल गया कि इंडो ज़ुबान की पुरानी ज़ुबान सिंधी पड़ी हुई है, और फिर उन्होंने फिर बताया कि हमें ये चीज़ें चाहिए। तो हम दिन रात करके जो हमने कार्पस डेवलप किया था, ख़ास तौर पर एक क्लासिकल लिटरेचर का और एक जो मॉडर्न हम ज़ुबानें बोलते जा रहे हैं, उन कार्पस को सारों को स्ट्रक्चराइज करके, जैसे अच्छी तरह से तरतीब दे करके जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी हमने उन्हें भेज दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पहले अटैम्प्ट में उन्होंने कहा था कि ये बेहतरीन है और हम रख रहे हैं, और फिर उन्होंने इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ सिंध कल्चर डिपार्टमेंट को क्रेडिट करके इस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डेटा वर्स पर है, वो अब्दुल माजिद भुरगड़ी इंस्टीट्यूट का डेटा वर्स पड़ा हुआ है। लेकिन अच्छी एक भी बात है कि कल ही हमारा OpenAI से भी बातचीत का सिलसिला शुरू हो रहा है जो ChatGPT का है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि मार्च से पहले OpenAI के साथ भी हमारा MOU हो जाएगा। फिर ये है कि जो ChatGPT है या इस तरह के जो लैंग्वेज मॉडल हैं उनमें एक सिंधी ज़ुबान को एक अच्छी तरह से एक रखा जाए। इस वक्त दूसरे डेटा उठा रहे हैं, उसकी बुनियाद पर आपके सवालों का जवाब दे रहा है, फिर ऑथेंटिकली आपको जवाब दे देगा, जो कि दर हकीकत ये अच्छी बात हो रही है। बहुत शुक्रिया, आपने सागा डिजिटल AI को वक्त दिया। हम इस तरह के दीगर शख्सियात से भी सागा डिजिटल के इस सेक्शन में मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त।